السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، قیامت سے پہلے دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات سے پانی ہٹ کر سونے کا ایک پہاڑ نکل نہ آئے۔ لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑیں گے، حتیٰ کہ ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک آدمی یہی کہتا ہوگا کہ شاید میں ہی وہ نجات پانے والا آدمی بن جاؤں۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہونے کی پیشین گوئی فرمائی ہے، اور قرار دیا ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا ضرور ہوگا۔ زمانہ حال کے بعض لوگوں نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے سونے کے پہاڑ سے اس کا مجازی معنی مراد لیا ہے، اور کہا ہے کہ اس علاقے میں مسلمانوں کو ایک معدنی خزانہ ملے گا جس پر قبضہ کرنے کے لیے ساری دنیا کے لوگ چڑھ دوڑیں گے اور خوب قتل و قتال ہوگا۔ ان حضرات کو یہ معنی مراد لینے کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ عراق تیل کی دولت سے مالا مال ہوا تو غیر مسلم طاقتیں اس پر چڑھ دوڑے۔ ان حضرات نے جلد بازی میں یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ علامات پوری ہو گئی ہے، اور علامات قیامت کے بیان میں اسے ظہور مہدی کا قریبی زمانہ قرار دیا جاتا ہے، لہٰذا وہ یہ بھی کہنے لگے کہ عن قریب امام مہدی کا ظہور ہوا چاہتا ہے، عن قریب امام مہدی کا ظہور ہونا چاہتا ہے۔ یہ فیصلہ انہوں نے بعض شخصیات سے متاثر ہو کر کیا، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دستیاب شروع میں کہیں بھی اس حدیث کا مجازی معنی مراد لینے کا احتمال مذکور نہیں ہے، اور مجازی معنی مراد لینے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب کہ معنی حقیقی مراد لینا ممکن نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ سونے کے پہاڑ سے تیل کا کنواں مراد لینا مجازی معنی ہے، اور سونے کا پہاڑ ہی مراد لینا حقیقی معنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ دریائے فرات کا پانی خشک کر دے اور وہاں سے سونے کا پہاڑ برآمد ہو جائے، اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرما دی ہے، لہذا قیامت سے پہلے ایسا ہونا ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، اب حدیث کا مطلب یہ ہو گیا کہ قیامت سے پہلے جب سونے کا یہ پہاڑ ظاہر ہوگا اور لوگوں کو معلوم ہوگا کہ فلاں دریا سے پانی کی موجودگی کے بجائے سونے کا پہاڑ نکلا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ خبر ایسی نہیں ہے جو چھپی رہ جائے، تو ہر آدمی کی خواہش ہوگی کہ کچھ نہ کچھ مجھے بھی اس سے ملے، لہٰذا اس وقت ہر شخص کا رخ دریائے فرات کی جانب ہوگا۔ جو لوگ وہاں پہلے سے موجود ہوں گے وہ اسے اپنا حق قرار دیں گے، باہر سے آنے والے اپنے حصے کا مطالبہ کریں گے، مقامی لوگ وہ حصہ دینے سے انکار کر دیں گے، بات اتنی آگے بڑھ جائے گی کہ قتل و قتال کی نوبت آ پہنچے گی، اور لوگ اسلحہ لے کر ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ ہر ایک یہی سمجھ رہا ہوگا کہ میں بچ جاؤں گا اور یہ سارا خزانہ میرے قبضے میں آ جائے گا، میں اس کا مالک بن جاؤں گا، میرے دن پھر جائیں گے اور میں عائش کی زندگی بسر کروں گا۔ معزز سامعین کرام، لیکن اس موقع پر اتنی شدید لڑائی قتل و قتال ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے، اور اس خزانے کو پانے کی تمنا اپنے دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے جو باقی بچیں گے وہ اس خزانے کا کیا کریں گے، اور باقی بچنے والے تعداد میں ہوں گے ہی کتنے۔ چنانچہ اس موقع کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اس خزانے میں سے کچھ لینے کا موقع مل بھی جائے تو اس میں سے کچھ نہ لے، اس سونے میں کیا برکت ہوگی جس پر اتنے لوگوں کا خون بہہ گیا ہو۔ معزز سامعین کرام، اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ علامت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، ظہور امام مہدی کے قریب زمانے میں یہ علامت پوری ہوگی، واللہ اعلم۔